جب آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے بیت اللہ میں ایک مرتبہ، تو وقت کا حکمران ہشام بن عبد الملک بھی وہاں آیا ہوا تھا. لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ مسلمانوں کا واحد حکمران ہے، پوری اسلامی ریاست کا ایک ہی حکمران ہے، تو کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے حرم میں. جیسے امام زین العابدین تشریف لائے تو پورا حرم شریف باادب ہو گیا، احترام سے پیچھے ہٹ گئے تاکہ آپ طواف کر لیں اور حجر اسود کا بوسہ دے لیں. تو وہ جو آئے ہوئے تھے اس ہشام بادشاہ کے وقت، ساتھ وہ کیا ہوتے ہیں وزیر، ہاں جی، وزراء، وفاقی وزیر، صوبائی وزیر اور یہ اس طرح، تو انہوں نے کہا، اس سے پوچھا ہشام سے کہ تو امیر المومنین ہے، وقت کا بادشاہ تو ہے، تجھے کوئی کلام نہیں کرتا، کوئی مسافہ نہیں لیتا، یہ کون ہے نوجوان؟ اس کے لیے پورا حرم شریف باادب ہو گیا اور بغیر کسی کے کہنے کے سب پیچھے ہٹ کے باادب گردنیں جھکا کے کھڑے ہو گئے. اس نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا، کہا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. خاندانی طور پر جانتا تھا، جدی پشتی طور پر جانتا تھا کہ یہ کون ہے. حسد اور بغض کا کیا علاج ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا کون ہے. وہیں عرب کا مشہور شاعر فرزدق کھڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. پھر فرزدق نے فی البدی امام زین العابدین کی شان میں قصیدہ پڑھا. یہ حافظ ابن کثیر نے، یہ بڑا لمبا قصیدہ ہے، بہت طویل ہے، میں پڑھوں گا تو کم از کم آدھا گھنٹہ صرف اسی قصیدے کے لیے چاہیے. میرے سامنے ہے. اس نے سخاوت کی اور علم کی اتنی تعریفیں کی کہ شام کو غصہ ہو گیا، اے بادشاہ میں ہوں، تعریفیں تو اس کی کر رہا ہے، قید کر دو اس کو. جیل کرا دیا. تو جب امام زین العابدین حج سے فارغ ہوئے، پتہ چلا کہ فرزدق کو ہماری تعریف کرنے کی وجہ سے جیل بھیجا گیا. 12,000 درہم جیل میں بھیج دیے. فرمایا یہ ان کے منہ میں دے کر تو تم اپنی رہائی کرا لو. سبحان اللہ، 12,000 درہم. اچھا، فرزدق نے واپس بھیج دیے. اس نے 12,000 میں سے 12 درہم بھی نہیں رکھے، اس نے واپس. اس نے کہا حضور میں نے یہ دنیا کے مال کے لیے آپ کی تعریف نہیں کی، میں نے تو اللہ کی رضا اور کل قیامت کے دن آپ کے نانا جان کی شفاعت لینے کے لیے آپ کی تعریف کی ہے، تو لہذا میں یہ 12,000 درہم نہیں لیتا، آپ کسی اور کو دے دینا. امام نے واپس بھیجے اور قسم دی. فرمایا تجھے پتہ نہیں میں کس سخی کا بیٹا ہوں، یہ 12,000 کیا، ہمیں تو 12 لاکھ بھی دینا پڑے تو ہم دے دیتے ہیں. اے فرزدق تو یہ 12,000 بھی رکھ لے، جب حشر میں آئیں گے تو میں نانا جان سے تیری شفاعت بھی کرا لوں گا. سبحان اللہ. یہ مطلب یہ ایک میں اشارہ دے رہا ہوں کہ آپ کے سخاوت کا. جب آپ دنیا سے وصال فرمایا، اللہ اکبر، تو غسل دینے لگے تو کندھوں پر مزدوروں کے نشان تھے، کمر پر نشان تھے. گھر والوں سے پوچھا غسل دینے والے نے، یہ تو جنتی شہزادے ہیں، ریشم سے زیادہ جسم ہے، یہ تو مزدوروں کے نشان کیوں کندھوں پر؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ ان کی روزانہ کی روٹین تھی کہ غریب کی غربت ظاہر کیے بغیر رات کو 2 سے 3 بجے آٹے اور جو اور کھجوروں اور چنوں کی بوریاں بھر بھر کے اپنے کندھوں پر رکھ کے غریبوں کے گھر میں دے آتے اور دروازہ کھٹکھٹا کے واپس آ جاتے تاکہ انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ کون ہماری مدد کر گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. فرماتے تھے ظاہر نہیں دینا کیونکہ پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ غریب ہے. آج تو رمضان شریف کے مہینے میں 10 کلو کا آٹے کا ایک تھیلا دیتے ہیں، 10 بندے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، 20 کیمرے لگے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں میڈیا کے ذریعے اسے ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ غریب ہے، ہم اس کو 10 کلو کا آٹا دے رہے ہیں، 2 کلو اس میں چنے بھی ہیں، ہیں جی. 20 بندوں نے تھیلے کے اوپر ہاتھ اور اس غریب کو درمیان میں رکھ کے پوری دنیا میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یا پھر یہاں کوئی کسی کی مدد کر دے، ایک وقت میں کسی بھی غریب کی یا کسی مذہبی بندے کی کوئی خدمت کر دے، باہر جا کے 100 بندے کو بتاتا ہے میں نے فلاں کی مدد کی. میں قربان جاؤں آل زہرا کے ان شہزادوں کے کہ بوریوں کے نشان پڑے ہوئے ہیں. جنازے کے بعد پتہ یہ چلا کہ مدینہ منورہ کے اندر اور باہر کے 100 خاندان ایسے ہیں جن کو آج پتہ چلا جب رات کو وہ بوریاں آنیاں بند ہوئی، اب پتہ چلا کہ ہمارے گھر کا نظام تو زین العابدین چلا رہا تھا. جی اللہ اکبر. یہ شہزادے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے، یہ شہزادے ہیں امام حسن پاک کے.